You are watching Rahinijar TV with Ilama Sayyid Abdul Basit Bukhari. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا. اس نے آ کر کے عرض کی کہ آقا بہت زیادہ بھوکا ہوں، آپ لچپال ہیں تو کھانا کھلا دیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج مطہرات کے گھر کے باہر جا کر آواز دے کر فرمایا کہ ازواج میں سے کسی کے پاس کھانا ہو، میرے پاس ایک بھوکا آیا ہے، اجر و ثواب کوئی کمانا چاہتا ہے تو اس کو کھانا کھلا دیں. ازواج مطہرات کی تعداد 11 تھی. اندر سے آواز ایک ہی آئی، 11 کے 11 گھروں میں سے ایک آواز آئی، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، صرف پانی پڑا ہوا ہے. کس کے گھر کا عالم ہے؟ جو ساری کائنات کے مالک ہے، ساری کائنات کے مالک ہے. دیکھیں موسیٰ کی امت صرف اتنا کہہ رہی تھی، اے بارک لم یزل، اور حضرت موسیٰ سے جب یہ کہا کہ ہم کھانا خود نہیں لے سکتے تو من و سلوہ اللہ نے نازل کر دیا تھا. پانی کا کہا تو حضرت موسیٰ نے دعا کی، اللہ نے 12 چشمے جاری کر دیے تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہہ سکتے تھے نا کہ میں تو سارے نبیوں کا سردار ہوں تو مجھے بھی کھانا چاہیے، میرے گھر میں تو کھانا نہیں ہے. آواز دی تو ازواج مطہرات کہنے لگی آقا ہمارے گھر میں آج پانی صرف پڑا ہے. انصاری صحابی بیٹھے تھے، کھڑے ہو گئے، آقا یہ جو آپ کے یہ والا آج مہمان ہے نا، اسے میں اپنے گھر سے کھانا کھلاؤں گا. اب صحابی رسول تھے تو چاہتے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مہمان میرے گھر سے کھانا کھائے. خوشی خوشی لیا، مچلتے ہوئے اپنے گھر تشریف لے گئے. جب گھر میں آپ داخل ہوئے، اپنی بیوی سے جا کر کہا کہ تمہیں پتہ ہے آج ہمارے گھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مہمان آیا ہے. یہ کتنے خوش تھے کہ حضور کا مہمان آیا ہے اور ہم نے نا اس مہمان کو کھانا کھلانا ہے، اس کا پیٹ بھرنا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو جائیں گے، اللہ بھی راضی ہو جائے گا. اب بیوی نے کیا جواب دیا؟ کہنے لگی کھانا ہم دونوں کے لیے بھی نہیں ہے، صرف بچوں کے لیے ہے. تیسرا بندہ تم لے آئے ہو، اس کے لیے تو بالکل ہی نہیں ہے، ہم دونوں کے لیے بھی نہیں ہے، اس کے لیے بھی نہیں ہے، لیکن بچوں کے لیے موجود ہے. تو وہ انصاری صحابی کہنے لگے کہ اچھا ایسا ہے، بچوں کو بہلا کر سلا دو، آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان کو کھانا کھلانا ہے. بچوں کو نہ بہلا کر سلا دیا گیا. حضور کا امتی جو کلمہ پڑھتا ہے کرتا ہے ایسا کوئی؟ ساتھ والے گھر میں بھوکے پیاسے لوگ رہ رہے ہیں، انہیں کپڑے کی، پانی کی، بھوک کی ضرورت، روٹی کی ضرورت ہو. آج مجھے آپ بتائیں کوئی ایسا امتی جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے وہ یہ کام کرتا ہے؟ ہم نے کلمہ پڑھا ہے، اس کا حق کون ادا کر رہا ہے؟ تو بچوں کو سلایا تو فرمانے لگے کہ اچھا ایسا کرنا کہ جب دسترخوان بچھ جائے تو تم چراغ ٹھیک کرنے کے بہانے اندر آ جانا، تو اچانک چراغ کو بجھا دینا، ہم اس کے سامنے برتن بھی ہلاتے رہیں گے، منہ بھی ہلاتے رہیں گے. اب دیکھنا اس کا اجر کیا ہوگا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مہمان کی خاطر انہوں نے دسترخوان لگایا، برتن رکھے، سارے بیٹھے. تو یوں ہی کھانا شروع کرنے لگے تو وہ عورت دیے کو ٹھیک کرنے کے لیے اندر آئی اور ساتھ ہی دیے کو بجھا دیا. اب دیا بجھ چکا تھا اور وہ برتن کو ہلاتے رہے اور منہ بھی ہلاتے رہے، بس یہ فیل کروا رہے تھے کہ ہم نے کھانا کھا رہے ہیں. تو اس کے بعد مہمان نے کھانا کھایا، ان دونوں نے کہا ہم نے بھی بڑا سیر ہو کے کھانا کھایا ہے. اندھیرا تھا، صبح فجر کی نماز میں یہ دونوں انصاری صحابی اور یہ مہمان رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گئے. ہائے ہائے، غیب کی خبریں دینے والے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ تشریف فرما تھے. لوگوں ہم اس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں، گھروں میں جو ہو رہا ہوتا ہے وہ نبی جانتا ہے کہ گھروں میں کیا ہو رہا ہے.
فجر کی نماز تھی، انصاری صحابی کے گھر میں یہ مسئلہ ہو رہا ہے۔ حضور نے دیکھا نا دونوں کو، مسکرانا شروع ہو گئے۔ حضور نے فرمایا میرے انصاری صحابی، لقد اعجب اللہ او اضحک من فلان و فلانۃ او کما قال علیہ السلام، فرمایا میرے صحابی رات کو تو نے اور تیری بیوی نے جو کام کیا ہے نا، اللہ رب ذوالجلال کی قسم ہے، رب نے مجھے جبریل کے ذریعے بتایا ہے کہ وہ مالک عرش بری سے بیٹھ کر تمہارا سارا یہ انداز دیکھ رہا تھا۔ وہ رب سب کچھ دیکھ رہا تھا، تو بھی کیا کر رہا تھا، تیری بیوی بھی کیا کر رہی تھی۔ اللہ تم سے راضی ہو چکا ہے اور میں محمد عربی بھی تم سے راضی ہو چکا ہوں۔ لوگوں یہ کیا تھا؟ ایک بھوکے کو کھانا کھلایا تھا، ایک رات کی بات تھی، ایک رات کی بات تھی، بچوں کو بھوکا رکھا، خود بھوکے رہے۔ یہ مہمان ہمارے گھر میں آیا ہے، یہ اللہ اور اللہ کے رسول کا مہمان ہے۔